منزل ہے پاکستان، اس موضوع پر اپنے خیالات کا اظہار کرنے آتی ہیں ماریہ عبداللہ، جن کا تعلق وفاقی اردو یونیورسٹی سے ہے۔ تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجے سرے دارا۔ سامعین، میں آج اپنے آپ کو آسمان کی رفتوں میں محسوس کرتی ہوں اور خدائے بزرگ و برتر کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے مجھے یہ فریضہ سونپا کہ میں آج ایسے دن، ایسے موقع اور ایسے حالات میں اپنے خیالات کا اظہار کروں کہ جب ایک طرف قدرتی آفات نے ملک کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے تو دوسری طرف حال ہی میں ہونے والے نسلی اور لسانی فسادات فرقہ پرستی نے شہر کراچی میں اپنے پنجے گاڑے ہوئے تھے۔ سامعین، اللہ نے ایسے وقت میں یوم آزادی ہمیں دی ہے جبکہ ہم تجدید عہد کریں، اس دن کو یاد کریں کہ جب لوگ اپنی جان، مال، عزت، آبرو، اولاد سب کچھ قربان کر کے سرزمین پاکستان کی طرف دیواراں وار دوڑتے ہوئے آئے اور اس مٹی پر سربہ سجود ہوئے کہ جذبے کھڑے تھے تو منزل میں اثر آئی۔ آج جبکہ ہمارے جذبوں پر زوال آنے لگا ہے تو 14 اگست کی آمد نے ہمیں پھر موقع دیا کہ اپنے جذبوں پر لگی زنگ کو پاک کر کے ہم پھر وہی جذبہ پیدا کریں کہ آزادی کا مطلب صرف ایک خطہ نہیں بلکہ سوچ کی آزادی چاہیے، خیالات پر تعزیریں نہ ہوں۔ اور آج کے دن ہمارا المیہ یہی ہے کہ ہم نے محبتوں کی سرزمین پر اپنوں ہی کا لہو بہا کر خود کو بہادر سمجھا ہوا ہے۔ ہمارے آباء و اجداد کی روحیں تڑپ اٹھتی ہوں گی جب وہ شیعہ سنی فسادات، کہیں سندھی بلوچی مہاجر پٹھان فسادات تو کہیں کشکول پھیلائے ہوئے پوری دنیا سے خیرات اکٹھی کی جائے کہ میرے اس خواب کو یا رب شرمندہ تعبیر کرے، میری دھرتی کو میری قوم کی جاگیر کرے۔ وقت کے حاکم نے میری تاریخ کو مسل ڈالا، آؤ میری تاریخ کو پھر سے تحریر کریں۔ سامعین، قائد اعظم نے سب سے زیادہ ذمہ داری طالب علموں پر ڈالی تھی۔ نوجوان نسل پر وہ سب سے زیادہ اعتبار کرتے تھے اور اب یہ نوجوان نسل پر ہے کہ وہ اپنے اس ملک میں ہونے والی تمام برائیوں اور خامیوں کی نشاندہی کر کے ان کے سدباب کا بیڑا اٹھائیں۔ باہر سے کوئی اٹھ کر ہماری مدد کو نہیں آئے گا اور جو قومیں دوسروں کے سہاروں پر پلتی ہیں وہ کبھی اپنے پیروں پر کھڑی نہیں ہو سکتی۔ جذبہ خودداری کی کمی اور تن آسانی کی زیادتی ہی قوموں کو لے ڈوبتی ہے اور خدا وہ دن نہ دکھائے کہ ہم خدا نخواستہ پاکستان کو ڈوبتا ہوا دیکھیں۔ صدر محترم، ہماری منزل تو یہ نہیں، ہماری منزل تو پاکستان تھی۔ ہماری منزل تو پاکستان کا خواب دینے والی شخصیات سر سید احمد خان، قائد ملت فاطمہ جناح، مولانا محمد علی جوہر اور بانی پاکستان قائد اعظم جیسے لوگوں کا سچا اور کھرا جذبہ تھا۔ سامعین، آج کے دن ہمیں صرف خوشیاں ہی نہیں منانی چاہیے بلکہ تجدید عہد کرنا ہے، آپس میں متحد ہونا ہے، کیونکہ اغیار اس وقت حملہ آور ہوتے ہیں جب اندر منافق موجود ہوں۔ بس یہی منافقت کو ہمیں جڑ سے اکھاڑ پھینکنا ہے تاکہ پھر سند ہمارے قول کی دی جائے، انصاف ہمارا دہرایا جائے، مثالیں ہمارے معاشرے کی دی جائیں اور فیصلے ہمارے معتبر ٹھہریں کہ جب عرض خدا کے کعبے سے سب بت اٹھوائے جائیں گے، ہم اہل صفا مردود حرم مسند پر بٹھائے جائیں گے، سب تاج اچھالے جائیں گے، سب تخت گرائے جائیں گے، بس نام رہے گا اللہ کا جو غائب بھی ہے حاضر بھی، جو ناظر بھی ہے منظر بھی۔ اٹھے گا انالحق کا نعرہ جو میں بھی ہوں اور تم بھی ہو، اور راج کرے گی خلق خدا جو میں بھی ہوں اور تم بھی ہو۔ اپنے پسندیدہ ڈیبیٹر کو ووٹ کرنا چاہیں تو اپنے موبائل کے رائٹ آپشن میں جا کر ڈیبیٹ یعنی DEBATE لکھ کر اسپیس دیجیے، ڈیبیٹر کا نام لکھیے اور 1313 پر سینڈ کر دیجیے۔